آج ہم بات کریں گے جس سے کہ دنیا ایک بہت بڑی وبا میں مبتلا ہو گئی ہے، جس کو کہ کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ دسمبر 2019 ووہان شہر ہے چائنا کا، وہاں سے شروع ہوئی اور دیکھتے دیکھتے اب تقریباً 197 ملکوں میں یہ وبا پھیل چکی ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ شروع میں اس کو بڑا لائٹلی لیا گیا، لیکن جیسے جیسے یہ وبا دوسرے ملکوں میں پھیلتی گئی تو لوگوں کو پریشانی ہوتی رہی۔ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں ہے، جس سے جو عالمی معیشت ہے اس کا پہیہ جام ہو کر رہ گیا ہے اور کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا حالات اختیار کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن ہے اور جو تعداد ہے ان کی بیماروں کی کرونا وائرس کے جو افیکٹی ہیں وہ دن بدن بتدریج بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 83,161 جو ہیں 8,31,161 لوگ متاثر ہوئے ہیں، جس میں 59,245 کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور جو ریکوری ہوئی ہے وہ 2,29,338 کی ہوئی ہے۔ پاکستان میں اس کا جو ٹوٹل ہے وہ اس وقت آج کے دن 2,686 ہے، ایکٹیو جو ہیں 2,520 ہیں اور 40 کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور 106 ریکوری ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے حالیہ بیان دیا ہے کہ جو افیکٹیز ہیں ان میں تقریباً 87% انکریز ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی گمگیر ہے اور حکومت پریشان ہے، اس لیے کہ جو ایکٹیویٹی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی، وہ سٹینڈ سٹل ہے۔ تو ہم اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ ہم نے دعوت دی ہے جناب بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب کو، سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں اور اخبارات میں ان کے آرٹیکل چھپتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، اور یہ بالکل کھل کر اور بڑی سیدھی بات کرتے ہیں، کوئی دو ٹوک بات کرتے ہیں۔ تو ویلکم بریگیڈیئر طارق صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم بٹ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت ہے۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو کرونا وائرس ہے، جو ہمارے ہاں جو انٹرنل پولیٹکس ہے اس میں یہ کہ جی یہ پاکستان نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور عمران خان کی حکومت پر بڑی سخت تنقید ہوتی ہے کہ جب اس کا پتہ چل گیا تھا کہ یہ چین میں ہے اور پھر ایران میں ہوتے ہوئے پاکستان میں بھی آنے والا ہے، تو انہوں نے جو تافتان بارڈر ہے اس کو اچھی طرح سے کنٹرول نہیں کیا۔ یہ ایک قسم کی ایلیگیشن ہے جو آج بھی چل رہی ہے اور اس کے اوپر ہم ایران اور پاکستان کے تعلقات میں بھی تھوڑا بہت جھول آیا ہے۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں واقعی حکومت نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، بلوچستان کی حکومت رسپانسیبل ہے یا محض پروپیگنڈا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے، آپ مجھے ذرا ٹائم دیجیے گا، میں ذرا اس کو سمرائز کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک تیاریوں کا تعلق ہے حکومت پاکستان اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جس میں نیوی، ایئر فورس بھی شامل ہے، اس وقت دنیا کے جتنے بھی ناقدین ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک محدود ریسورسز ہوتے ہوئے بہت جلدی ایک مربوط نظام تشکیل دے دیا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ کے علم میں ہے کہ 2 ٹیئر کمانڈ سینٹرز ہیں، ایک نیشنل کمانڈ سینٹر ہے، پھر ایک پروونشل لیول کے اوپر ہے، اور یہ آپس میں انٹر ایکٹیو ہیں اور ڈیلی اس کا اپ ڈیٹ ہو رہا ہے۔ اس کی جو ہیڈنگ ہے ایک پولیٹیکل فگر اسد عمر کر رہے ہیں، پرائم منسٹر اس کی نگرانی کر رہا ہے، آرمی چیف سپروائز کر رہا ہے اور ایک سرونگ لیفٹیننٹ جنرل کو انچارج بنایا گیا ہے۔ سو دیٹ شوز
کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جتنی ریسورسز ہیں، سول کی جو ریسورسز ہیں، جو پولیٹیکل ریسورسز ہیں، ساری کمبائنڈ ہو کے یہ کام ہو گیا. لہٰذا یہ تاثر دینا انفارچونیٹلی ساؤتھ ایشیا میں بشمول انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، ہماری اپوزیشن سوائے پوائنٹ سکورنگ کے کوئی کنکریٹ پروپوزل لے کے نہیں آتی. اس وقت چاہیے تھا اپوزیشن کو کمروں سے باہر نکلتے، اپنے اپنے علاقوں میں جاتے، عوام سے رابطہ کرتے، ان کی ضروریات کا تعین کرتے اور ریسورسز کو لوکل لیول پہ موبلائز کرتے. طارق صاحب سوال یہ نہیں، اصل میں آپ نے جو کہا ہے نا کہ اپوزیشن جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلے، کمروں سے باہر نکلتے اور جاتے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت کے منسٹر کون سا لوگوں کے پاس گئے ہیں، روزانہ ان کے بارے میں اشتہار چھپتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کو دیکھا نہیں ہے جب سے الیکشن ہوا ہے. تو دونوں طرف سچویشن تو ایک جیسی ہے، تو ہم نہیں چاہتے، ہاں ہم نہیں چاہتے کہ بلیم گیم ہو، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے عام آدمی سفر کر رہا ہے، اس کی سفرنگ کو کیسے دور کرنا ہے. دیکھیں بٹ صاحب، میں ایک چیز تو بالکل اس چیز کا بڑا کلیئر ہوں، جو کہ پرائم منسٹر کا اور آرمی چیف کا ویژن تھا کہ 25% آبادی ہماری پاورٹی لائن سے نیچے ہے، 100% لاک ڈاؤن ان کو کل کر دے گا. اسی اب دیکھیں، میں 2-3 مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں. جاپان میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، ٹرینیں چل رہی ہیں، انڈر گراؤنڈ چل رہی ہیں، فیکٹریز چل رہی ہیں، لیکن انہوں نے جو پریکاشنز ہیں وبا کو روکنے کے وہ پوری طرح امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں. ہر آدمی جو گھر سے باہر جاتا ہے، میں تو خود جاپان برسوں برس جاتا رہا ہوں ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر، آپ کو پتہ ہی ہے نسان کا. جی تو وہ لوگ تو ویسے عام دنوں میں بھی ماسک پہن کے پھرتے تھے، تو آج کل وہاں پہ جب وہ باہر نکلتے ہیں، اندر گھر میں آپ کو ماسک کی ضرورت نہیں ہے. when you go in contact with the people اس وقت آپ کو ضرورت ہے. دوسری دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک جاپان، منٹ مجھے ختم کرنے دیں. جی دوسرا مثال ہمارے پاس کوریا کی ہے، ساؤتھ کوریا. انہوں نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیا اور انہوں نے اس طریقے سے چین کو کٹ آف کیا. تیسری مثال ہمارے پاس ووہان چائنا کی ہے. انہوں نے کرفیو لائک لاک ڈاؤن کیا اور اس کو کٹ آف کیا، باقی شہروں کو سے بھی کٹ آف کیا. اس کے بعد ہمارے پاس امریکہ کی مثال ہے. امریکہ نے اس کو لائٹلی لیا تھا، جس کی وجہ سے پہلے شروع میں مذاق اڑاتے رہے پریزیڈنٹ صاحب، اور اب جو صورتحال ہے اب وہ دعائیں منگواتے ہیں. یعنی ایون اے سپر پاور ہیڈ ٹو بو ڈاؤن ٹو نیچر. دیکھیں اب آ بات جائیے ساؤتھ نہیں، ایشیا، اب آ طارق جائیں صاحب ہمارے میں اوپر. یہاں سے ایک سوال ابھرتا ہے کہ آپ جو مثالیں دے رہے ہیں، جاپان کی دے دی آپ نے، چین کی مثال دے دی، دے آر ڈیولپڈ اکانومیز آف دا ورلڈ. دنیا میں ان سے زیادہ میرا خیال ہے بہتر اکانومی کسی کی نہیں ہوگی. تو وہ تو اپنے لوگوں کو لک آفٹر کر سکتے ہیں لاک ڈاؤن کر کے، کرفیو لگا کے، اور نہیں بھی لگائیں گے تو لوگ ڈسپلنڈ ہیں. ہمارے ہاں تعلیم کا فقدان ہے، لوگ ان پڑھ ہیں، جو ڈیلی ویجرز ہیں، جو مزدور لوگ ہیں، کام کرتے ہیں، وہ لاک ڈاؤن سے سخت متاثر ہوئے ہیں. اور اگر آپ جو جیسے آپ نے کرفیو کا ذکر کیا کہ انہوں نے کوریا والوں نے کرفیو لگا دیا، پاکستان میں کرفیو لگا دیں گے تو وزیر اعظم صاحب تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ ان کو کھانا کون پہنچائے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں جو ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کو کون لک آفٹر کرے گا؟ خالی تقریروں سے تو کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتا. بٹ صاحب میں یہی تو پوائنٹ آپ کو کلیئر کر رہا تھا کہ پاکستان جیسا ملک جس میں ریسورسز ہماری بہت لیمیٹڈ ہیں، جس میں ہمارا جو ڈیلی ویج ورکر ہے وہ 25 سے 30% کے قریب ہے. میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ڈیلی ویج ورکر کتنا ہے ہمارا. ہماری اپنی فیکٹریوں میں 70% کے قریب ڈیلی ویج آتا ہے. اب اس کو اگر آپ کٹ آف کر دیں گے تو وہ تو مر جائے گا. دوسری بات، میں نے کچھ سروے کیا ہے پچھلے 4-5 دن میں، مختلف جگہوں پہ رورل ایریا میں ٹیلی فون کر، رورل ایریا میں لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، وہاں پہ وبا بھی اتنی کوئی نہیں ہے.
وہ کہتے ہیں جی کیس ایک آدھا آتا ہے، وہ بھی جو باہر سے کراچی سے آ گیا، لاہور سے آ گیا، اور اس کے پیچھے جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی آ جاتی ہے، اس بندے کو لے جاتی ہے۔ طارق صاحب 18 تو دن میں جو رورل ایریا میں کام ہو رہا ہے، نہیں کام ہو رہا ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں واٹس صاحب کہ جی آپ لاک ڈاؤن فلی نہیں کر سکتے، میں اس کی مخالف ہوں پوری لاک ڈاؤن کا۔ نہیں میں بات کچھ اور کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے لاک ڈاؤن نہیں کیا، اور لاک ڈاؤن آپ نے کیا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن ہے with certain relaxations by the government، کہ بھائی وہ بازار میں اپنا چیزیں خرید سکتے ہیں، میڈیکل سٹور جا سکتے ہیں، اور جو سٹورز ہیں وہاں سے سامان خرید سکتے ہیں۔ میرا تو یہ سوال ہے، جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ جو غریب طبقہ ہے یہ ابھی بھی رو پیٹ رہا ہے، اور اگر آپ لاک ڈاؤن نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں، 18 دن کے اندر آپ کے جو لوگ تھے وہ تقریباً کوئی 400-500 شروع ہوئے تھے، اور آج ان کی تعداد جو ہے 2686 ہو گئی ہے۔ تو دن بہ دن جو ہے ان میں کرونا وائرس کا جو لوگوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ لاک ڈاؤن میں ان کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو کیسے معاملات کو سنبھالیں گے؟ وارث صاحب میں تھوڑا سا مجھے اجازت دیں۔ جی جی بالکل۔ 2600 یا 700 ہی سمجھ، 2680 کے قریب ہے جو سسپیکٹڈ کنفرم کیسز ہیں۔ جی جی بالکل۔ ڈیتھ جو ہے وہ 40 ہے۔ دیکھیں کچھ بلیم گیم چل رہی ہے جی ٹیسٹنگ نہیں ہے، ٹیسٹنگ تو امریکہ کے پاس بھی نہیں تھی۔ بات یہ ہے کہ ٹیسٹنگ از ناٹ دی بیرومیٹر، بیرومیٹر از دی ڈیتھ پر 1000 پر ٹوٹل پاپولیشن۔ آپ جو چاہتے ہیں ہمارے اور لوگ ریشو زیادہ آتے مریں؟ ہیں، آپ چاہتے ہیں لوگ زیادہ مریں یہاں پہ؟ نہیں، میرا پوائنٹ نہیں سمجھ رہے آپ۔ میرا جی جی پوائنٹ بتائیں۔ یہ ہے کہ آپ کی جو ریشو آ رہی ہے الحمدللہ وہ کم ہے۔ 0.1% سے بھی کم ہے۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جو میں ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا کل ہی آئی ہے، مجھے نہیں پتا وہ کتنی اتھینٹک ہے، بٹ نیوز میں بھی وہ پبلش ہوئی ہے، اور اس کو بہت سارے انٹرنیشنل چینل نے بھی کہا ہے کہ اس ساؤتھ ایشیا از ڈفرینٹ۔ وہ اس طریقے سے کہ جو سٹرینز ہیں وائرس کی، وہ 2 ٹائپ کی انہوں نے کہا ہے، ایک ایل ٹائپ ہے، ایک ایس ٹائپ ہے۔ جو خطرناک سٹرین ہے وہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہے، اور اس کی انہوں نے 2-3 وجوہات کی ہیں۔ آئی ڈونٹ نو، سائنٹیفک پیپل شوڈ بی ایبل ٹو ٹیل دیٹ۔ ایک یہ ہے کہ جن ملکوں میں شروع سے بچوں کو پولیو اور نمونیا کے جو اور ٹائیفائڈ کے ویکسین شروع سے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد دی جاتی ہے، وہاں پہ اٹیک آف دس وائرس ہیز بین منیمل۔ جو امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یورپ ہے، جہاں پہ یہ اس قسم کی ویکسینیشن نہیں دی جاتی، جو اپنے آپ کو ڈیزیز فری کہتے ہیں، وہاں پہ اٹیک بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات جو ہے پاپولیشن کی ایج فیکٹر، جہاں جہاں ڈیتھ زیادہ ہوئی ہیں، اٹلی میں جو 90% ڈیتھ ہوئی ہیں وہ 80+، 75+ ہیں سارے کے سارے لوگ۔ سملرلی جو ڈیتھ امریکہ میں ہو رہی ہیں اس میں 70% سے زیادہ لوگ اولڈ ایج ہیں۔ اسی طریقے سے فرانس میں یا دوسری جگہوں پہ۔ پاکستان میں جو ہمارا سٹرکچر ہے ایج کا یا ایج ڈیموگرافی ہے، وہ یوتھ فیکٹر 70% ہے ہمارا، تو یوتھ میں امیونٹی زیادہ ہے ٹو سسٹین اٹ، اس لیے ہمارا ریکوری کا پروسیس بھی الحمدللہ بہتر ہے۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا گارڈ نیچا نہیں کر سکتے، ہم نے اس کو کیئرفل رہنا ہے، مانیٹر کرتے رہنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں لاک ڈاؤن کو ریلیکس کر دینا چاہیے تاکہ آپ کا انڈسٹری کا پہیہ چلنا شروع ہو۔ اب یہیں سے ذرا ہم سلسلہ آگے بڑھائیں گے، وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔